مسلم دنیا کا ایران سے ہمسایہ ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ خطے پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں پر حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل۔ ایران عالمی قوانین اور ہمسایہ ممالک کا احترام کرے اور فوری طور پر حملے روکے۔ ایران خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنائے، آبنہ ہرمز کو محفوظ بنائے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسلامی وزرائے خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے ریاض مشاورتی اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ کی ایرانی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی مخالفت۔ امریکی صدر نے وضاحتی بیان میں کہا کہ ایران کی گیس فیلڈ پر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ اور قطر شامل نہیں۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر مزید اسرائیلی حملے نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو حملے کا پیشگی علم نہیں تھا۔ قطر کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے حقائق جانے بغیر قطر کی LNG تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ محدود نوعیت کا تھا۔ آئندہ اس اہم گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کیے جائیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے اسرائیل کو ایران کی توانائی تنصیبات پر مزید حملوں سے روک دیا۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کی بندش کے خلاف تہران پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی بمباری کے بعد ایران کے جوابی حملے۔ خلیج میں توانائی تنصیبات پر میزائل داغے، گیس اور تیل مراکز متاثر۔ قطر کی راس لیفان گیس فیلڈ پر 12 گھنٹے کے دوران دوسرا حملہ۔ قطر کا 2 ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ابوظہبی کی حبشان اور باب گیس فیلڈ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے انفراسٹرکچر کو نقصان۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 4 میزائل داغے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے آئل ریفائنری میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ میزائل کے ٹکڑے رہائشی عمارت پر گرنے سے 4 افراد زخمی۔ عراق میں ام القصر بندرگاہ کے قریب بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں ایرانی ڈرون حملے میں ایک غیر ملکی ہلاک۔ ایران نے خطے میں امریکی کمپنیوں کی ملکیت یا زیر انتظام تمام تیل تنصیبات کو جائز ہدف قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران جنگ کو تیل کی تنصیبات تک پھیلانا نہیں چاہتا تھا۔ دوست اور ہمسایہ ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی تنصیبات کے دفاع کے لیے امریکہ اور امریکی شیئر ہولڈرز توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مجبور کیا گیا۔ توانائی تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل $5 فی بیرل مہنگا۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $112.04 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI کا ایک بیرل $97.28 کا ہو گیا۔ مشرق وسطی جنگ کی عالمی سٹاک مارکیٹس پر منفی اثرات۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی غیر یقینی صورتحال۔ SSCI انڈیکس میں 1.7% کمی۔ جاپان کا نکے انڈیکس میں 2.9% کمی۔ ٹاپکس انڈیکس میں 2.1% کی مندی۔ ہانگ کانگ مارکیٹ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.6% کمی۔ ایک اونس سونا $4,839 میں فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 3,461 پوائنٹس کی بڑی کمی۔ 100 انڈیکس میں 1,50,831 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید فوجی تعینات کرنے پر غور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے محفوظ راستہ یقینی بنانا چاہتی ہے۔ یہ کام فضائی اور بحری افواج کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ ایران کے ساحلی علاقوں میں ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کا امکان۔ خارق جزیرے پر زمینی افواج بھیجنے کے امکانات پر بھی غور۔ پینٹاگون نے ایران جنگ کے لیے وائٹ ہاؤس سے $200 ارب سے زائد فنڈز مانگ لیے۔ امریکہ اور اسرائیل میں ایران کے خلاف جنگی حکمت عملی پر اختلافات۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو ایران کے ساؤتھ پارس فیلڈ پر حملے کی منظوری تھی۔
ایرانی جوابی کارروائی کے بعد ٹرمپ نے موقف تبدیل کر لیا۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق واشنگٹن کو حملے کا پیشگی علم تھا۔ ابتدائی حمایت کے مطابق ٹرمپ اب توانائی تنصیبات پر مزید حملوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ساؤتھ پارس حملہ خطے میں کشیدگی بڑھنے کی بڑی وجہ بنا۔ امریکی سینٹ میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کی کھنچائی۔ تلسی نے گزشتہ سال جون میں ایران پر حملوں کے بعد کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی افسردگی کی صلاحیت بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی نے پوچھا کہ اب وائٹ ہاؤس نے 1 مارچ کو کہا کہ امریکہ نے ایران کے فوری خطرے کو ختم کرنے کے لیے فوجی مہم جوئی شروع کی۔ جون میں ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو گئی تھی تو خطرہ دوبارہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تلسی گبارڈ کئی بار پوچھنے کے باوجود جواب نہ دے سکی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خطرہ لازمی یا نہیں یہ طے کرنا صدر کا کام ہے۔ کمیٹی کے ایک رکن نے سوال اٹھایا کہ آپ نے ایران کی ایٹمی افسردگی کی صلاحیت ختم کرنے کا بیان اپنے تحریری جواب میں نقل کیا مگر تقریر میں کیوں چھوڑ دیا؟ تلسی گبارڈ نے جواب دیا کہ ایسا وقت کی کمی کی وجہ سے کیا۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کو جہاں کہیں بھی ہوا نشانہ بنایا جائے گا۔ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی علماء اہل تشیع سے ملاقات میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء کردار ادا کریں۔ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام کی تشدد کی بھرپور مذمت، امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی اداروں کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان افغان طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن وہ پہلے دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں، اپنے ملک سے دہشت گردی کے مراکز ختم کریں۔ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے TTP اہم ہے یا پاکستان، ان کے لیے دہشت گردی اہم ہے یا امن۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ سرکاری عمارتوں میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو کئی بار ان سے ہر فورم پر بات کی۔ ہم دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ آپ گارنٹی دیں، کیا دنیا میں کوئی ان کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس دہشت گردی میں منشیات بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ دہشت گردی کریں یا خود کش حملے کریں؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے خواتین سے جانوروں کی طرح سلوک کریں؟ کراس بارڈر دہشت گردی میں کمی آئی ہے، اسمگلنگ کم ہوئی ہے۔ پاکستان آرمی نے کابل میں افغان رجیم کے اسلحے کے ذخیرے اور ڈرون اسٹوریج کو نشانہ بنایا جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہا تھا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ کابل میں ہدف افغان طالبان کے گولہ بارود اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا ڈپو تھا۔ یہ گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے انہیں پورے شہر نے دیکھا۔ حملے میں سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ طالبان کے اکثر جنگجو وردی نہیں، سویلین لباس پہنتے ہیں اور طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش حملوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں افغان بہن بھائیوں سے مسئلہ نہیں، وہ تو خود مظلوم ہیں اور اس رجیم کے ظلم کا شکار ہیں۔ تم یہاں پاکستان کے بچوں کو شہید کرو اور ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ ہم نے افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ DG ISPR کہتے ہیں کہ ہم دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ترلائی مسجد دھماکے میں معصوم لوگ شہید ہوئے۔ دہشت گرد افغانستان سے آیا، وہاں پر تربیت حاصل کی تھی۔ وانا کیڈٹ کالج میں حملہ کیا گیا، ہلاک 5 دہشت گرد افغان شہری تھے۔ پولیس، شہریوں اور مساجد پر حملے ہو رہے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں۔ ان دہشت گرد تنظیموں کی قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ خارجی نور ولی، خارجی بشیر زیب، خارجی گل بہادر افغانستان میں ہیں۔ عید الفطر کا احترام، پاکستان کا آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا عید الفطر کے پیش نظر اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، ترکی اور قطر کی درخواست پر کارروائیاں روکی گئی ہیں۔ آپریشن آج سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات تک رکا رہے گا۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ اس دوران سرحد پر حملہ، دہشت گردی یا ڈرون حملہ ہوا تو آپریشن نئی شدت سے دوبارہ شروع ہوگا۔
کراچی میں طوفانی بارش سے تباہی، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 21 ہو گئی، 70 سے زائد افراد زخمی۔ مواج گوٹھ میں دفتر کی دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق۔ بلدیہ مدینہ کالونی میں دیوار گرنے سے 7 افراد دم توڑ گئے۔ بلدیہ ٹاؤن قائد آباد اور مجید کالونی میں مکانات گرنے سے 8 افراد چل بسے۔ ملیر ندی یارو گوٹھ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ کرنگی 5.5 نمبر میں درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ مٹیاری میں کوچ پھسلن کی وجہ سے الٹ گئی، 4 مسافر جاں بحق، 11 زخمی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا مجید کالونی میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی کی موت پر لواحقین سے تعزیت، مالی معاونت کا اعلان۔ کراچی میں مستدر بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام جواب دے گیا کہ الیکٹرک کے 800 سے زائد فیڈر سٹرپ کب گئے۔ معین آباد عالمگیر سوسائٹی، شادمان ٹاؤن، اختر کالونی اور کشمیر کالونی میں بجلی غائب۔ میئر مرتضی وہاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کو انڈر کنٹرول قرار دیتے ہوئے کہا بروقت اقدامات سے شہر میں حالات نارمل ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، نواب شاہ اور قاضی احمد میں بادل برسے۔ ٹھٹھا کے گاؤں حاجی سہراب احمدانی میں چھت گرنے سے ملاح جاں بحق۔ اسلام آباد، مری، خزرو، مظفر آباد اور سکردو میں برسات۔ فورٹ عباس اور صحرائے چولستان میں بارش۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل چھا گئے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، کلا، سیف اللہ میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ مجبوری ہے، گاڑیاں شارٹ کی ہوئی ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے لوگ تنگ آ کے پھر وہ ان کی مرضی کے کرائے انہیں دینے پر مجبور ہیں۔ کافی ٹائم کے بعد گھر جا رہے ہیں تو پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، ریلیٹیوز ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے پاس جب جا رہے ہوتے ہیں اتنے ٹائم کے بعد، اور عید کا بھی موقع ہے تو ڈبل خوشی ہو گئی ماشاءاللہ۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی گھروں کو واپسی جاری۔ لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا رش۔ پنجاب میں آج سے 21 مارچ تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اتوار کو ہفتہ وار اور 23 مارچ کو یوم پاکستان کی قومی تعطیل سے عید کے مزے دوبالا۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان نہیں۔ عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ کراچی میں بوہرا برادری آج عید الفطر منا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر کل ہوگی۔ سیکیورٹی خدشات پر کویت کی گرینڈ مسجد میں نماز عید کا اجتماع منسوخ کر دیا گیا۔